قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم عدل کرو، اور جو قوم عدل نہیں کر سکتی نتیجتاً ضرور تباہی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو ان کا سوال اصل میں جو موجودہ پس منظر ہے دنیا کا، اس لحاظ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کی دنیا میں اکثر قوموں میں عدل کا جو معیار ہے یا پیمانہ یا کسوٹی وہ بدلتا جا رہا ہے۔ تو عدل کا جو معیار ہے، پیمانہ ہے یا کسوٹی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ عدل تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جس قوم نے تمہیں خانہ کعبہ سے نکالا ہے، یعنی مکے سے نکالا، یہ جو غصہ ہے اس میں بھی تم نے عدل کو پہلو نہیں چھوڑنا، عدل سے کام لو۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اب عدل سے کام لو، خواہ اپنے عزیزوں، اپنے ماں باپ کے خلاف سچی گواہی دینی پڑے۔ تو اسلام نے مکمل کامل عدل کا نظام پیش فرمایا ہے، اپنوں کے خلاف، اپنے عزیزوں کے خلاف اور حاکم وقت کے خلاف غصے سے بات بے شک نہ کرو، گالی نہ دو، مگر سچی بات ضرور کرو۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسلام سے بہتر عدل کا نظام دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عدل کا نظام ٹوٹنے کی وجہ سے دنیا میں خرابیاں ساری ہیں۔ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، عراق میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، یہ عدل سے ہاتھ اٹھانے کے نتیجے میں ہے۔ انہوں نے عدل سے کام نہیں لیا اور نتیجہ دیکھو کتنی بڑی خرابی ہے، اور اس کا بدلہ ان کو پھر ملے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو عدل سے کام نہ لے اور فساد پھیلائے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وہ کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ سے ضرور سزا پا جائیں گے۔